السلام علیکم دوستو. آپ کے ساتھ ساتھ جاوید حسن صاحب کو بھی میں سلام کر رہا ہوں اور ویلکم. جاوید صاحب آپ تو ماشاءاللہ کہیں اور بیٹھے ہیں، اپنی جگہ پہ نہیں ہیں. السلام علیکم امتیاز بھائی، یہ ورلڈ انفلکس میں آج چنگڈو سے لا رہا ہوں. آپ شاید چنگڈو نہیں آئے ہیں پہلے، مگر چائنا گھومے ہوئے، مگر یہ ایک ڈفرینٹ شہر ہے اور یہ ٹورڈ ساؤتھ ویسٹ ہے اچھا. چائنا کا. اور یہ ایک بہت ہی ریمارکیبل شہر ہے، جس کے ہسٹورک بھی سگنیفیکنس ہے اور جس کی جو ہے آج پچھلے 20 سال میں بہت ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے یہاں. اوکے. تو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. لوگ زیادہ تر شنگھائی، بیجنگ، شنزن جاتے ہیں، چنگڈو کے طرف کم ہی لوگ آتے ہیں. تو بس جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ چنگڈو میں ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے میں بھی پہنچ جاؤں چنگڈو. اور وہ اس لیے کہ چنگڈو دو چیزوں کے لیے مشہور ہے. پانڈا، جو کہ ان کا قومی نشان ہے چین کا، اس کا ایک بہت بڑا ہیبیٹات ہے یہیں چنگڈو میں، اور اسی لیے اس کی بہت سینکچوری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو J-10C فائٹر ہے جو کہ پاکستان بھی استعمال کر رہا ہے، اور جو استعمال ہوا تھا آپریشن سندور کے خلاف مئی 2025 میں، وہ بھی اسی شہر میں بنتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ تاریخی بھی ہے اور اقتصادی لحاظ سے، ٹیکنالوجیکل لحاظ سے بھی اس نے بڑی ترقی کی ہے. تو کیا کچھ دیکھا ہے آپ نے چنگڈو میں؟ دیکھیں، چنگڈو میں ایک تو یہ شہر بہت پھیلا ہوا ہے اور لٹرلی پچھلے 20 سال میں یہاں زیادہ تر ڈیولپمنٹ. یہ دیکھیں، چائنا میں چھوٹے سے چھوٹا شہر بہت بڑا ہوتا ہے، مگر یہ کوئی شہر کوئی 2 ملین اس کی آبادی تھی، 20 لاکھ، اور 2 ملین سے اب 22 ملین، 2 کروڑ سے دو زیادہ کروڑ سے ہو بھی گئی. بڑھ گئی ہے. ہاں، تو یہ پچھلے 20 سال میں تو ایسی زبردست گروتھ ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں کافی جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہوئی. یہاں آپ نے آلریڈی مینشن کرا ہے اس کے بارے میں، ایویونکس اور ایروناٹکس کی جو ہے، ڈیفنس ایروناٹکس کی J-10، J-17، F-17، یہ سارا یہیں بنتا ہے. بلکہ J-35، F-35 بھی جو ہے ان کا یہیں بنے گا. تو اور یہاں ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے، سچوان یونیورسٹی. ان کی جو ٹاپ 35 یونیورسٹیز ہیں ان میں سے آتا ہے، انفیکٹ ٹاپ 10 میں ہوگا. اور بلکہ انہی نے مجھے انوائٹ کرا یہاں آنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. تو یہاں بہت کچھ دیکھنے کو ہے. یہاں ایک امائی ماؤنٹینز ہے جہاں میں کل گیا تھا، وہ کوئی 3,500 میٹر اوپر ہے. اور وہاں گولڈن ٹیمپل ہے، وہ بھی ایک بڑا ہسٹورک جگہ ہے جہاں ان کے جو پرانے ایمپررز ہوتے تھے وہ جاتے تھے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو لوگ چائنیز پروگرامز دیکھتے ہیں نا، ہسٹری دیکھتے ہیں، رومانس آف دا 3 کنگڈمز ایک بہت فیمس کتاب ہے. اور اس کی جو سٹوری ہے، جوگن لائے ایک وزیر ہوتے تھے کہ کتنے ایک ہوشیار اور سمجھدار اور وزیر ہیں، اور جیسے گورننس ہونی چاہیے ملک میں، ان نے کافی خود لگی جوگن لائے صاحب نے. تو رومانس آف دا 3 کنگڈمز، وہ 200 AD کے قریب ہے، پریسائسلی میں شاید نہیں یاد کر رہا ہوں، مگر اسی کے قریب وہ اس کے بارے میں. یہاں ٹیمپلز ہیں، کافی بات ہے. تو پینڈا بھی نہیں ہے، مگر پینڈا تو ہے ہی ہے، مگر یہ ہسٹری بھی بڑی ہے یہاں. تو دوسری چیز یہاں پر ہے، یہ ایک اریگیشن اسکیم ہے. یہ جو سیچوان ریجن ہے، یہ چائنا کا بریڈ باسکٹ ہے. اور یہاں ایک ڈیم سٹرکچر بنایا تھا کوئی 100 کلومیٹر چنگڈو سے، جس میں بہت ہی زبردست ان نے نیچر کے ساتھ پانی کو ری ڈائریکٹ کرا تھا. اور ڈیم تو نہیں ہے جو روکتا نہیں، مگر ڈائریکٹ کرتا ہے کہ چنگڈو کے پلین میں، بیسن میں پانی مستقل آتا رہے اور اریگیٹ ہوتا رہے، سمر میں بھی، ونٹر میں بھی، جہاں بارش کے زمانے میں بھی. اور یہ اس زمانے 2300 سال پہلے
یہ سٹرکچر بنا تھا. اور یہ امیجن کر کے یہ جو ہے اس زمانے سے اس قسم کی انجینئرنگ کر رہے ہیں جو آج بھی انجینئرز دیکھ کے دنگ ہو گئے ہیں, بلکہ وہ جو ایک سٹرکچر ہے وہ یونیسکو میں انکلوڈ ہو گیا ہے. تو دیکھیں چائنا جب بھی آتا ہے تو انسان ذرا سا دنگ رہ جاتا ہے کہ ان کی کتنی پرانی ہسٹری ہے, ان کی ٹیکنالوجی ابھی نہیں ہوئی ہے, یہ ہزاروں سال پرانی ہے, پر ٹیکنالوجیکلی یہ تو ہم لوگ سارے ویسٹرن ورلڈ سے کافی آگے ہوتے تھے, مگر پھر گورننس پر بھی, فلسفی بھی, یہ ساری چیز ملے ہوئی. تو یہ اگر آج چائنا ابھر رہا ہے تو اس کی بنیاد بہت پرانی ہے, اور چینگڈو میں اس کا کلیئرلی ایویڈنس آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چین کی معیشت میں چینگڈو جیسے شہر کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں کوئی بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن پوچھا کہ جب چین نے جب ریولوشن ہوا تھا 1947 میں, اور اس کے بعد انڈیپینڈنس ہوا, ریولوشن تو پہلے ہوا مگر انڈیپینڈنس جب ہوا 1948 میں, سوری 49 میں, میں 47 کہہ رہا ہوں, 47 میں تو ہمارا ہوا, 49 میں جب انڈیپینڈنس ہوا اس کے بعد کافی فوکس کرا ان نے اپنے اکانومی پر نہیں مگر کلچر کو چینج کرنے میں, اپنی جو ذہنیت ہے اس کو کولونیلزم سے ہٹا کے اپنی ایک نیشنل سوورنٹی اسٹیبلش کرنے میں, اور اس میں ماؤ زیڈونگ, چیئرمین ماؤ زیڈونگ کا بڑا ہاتھ تھا. تو شاید کافی لوگ کہتے بھی ہیں کہ ماؤ زیڈونگ جو ہے اکنامکلی اتنا سکسیسفل نہیں تھا, مگر نیشن ہوڈ, ایک ملک بنانے میں, ایک جو ایک اپنا مقام پیدا کرنے میں ایز اے چائنا, اس میں کافی سکسیسفل تھے. مگر جو ریئل اکنامک چینج آیا ہے وہ ڈینگ شاؤپنگ کے ساتھ آیا ہے, چیئرمین ماؤ کے پاس جانے کے بعد. اور اس میں جو پہلے فوکس تھا وہ کوسٹل ریجن میں, جو سمندر کے ساتھ جو شہر تھے, جیسے شینزن تھا, شنگھائی تھا, یہ سارے جو ہے گوانزو پروونس تھا, وہ زیادہ جلدی سے سکسیسفل ہوئے. اور جنرلی یہ تھا کہ کوسٹل بیلٹ بہت زیادہ سکسیس, اس میں کافی حد تک, اس لیے کہ بیجنگ بھی اتنا دور نہیں ہے, بیجنگ بھی بڑا سکسیسفل رہا. تو یہ کوئی 5-6 شہر جو تھے جو کوسٹل شہر, وہ زیادہ تر ڈیولپ کرے ارلی 90s میں, اینڈ زیادہ تر فوکس یہی تھا. پھر یہ ہوا کہ چائنا میں ہر چیز جو ہے 5 فوکسز آف گروتھ ہونا چاہیے, اس کے بعد 5 فوکس آف گروتھ کے بعد 5 ری بیلنسنگ ہونا چاہیے. ری بیلنسنگ میں انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بس کچھ ہی ایریاز چائنا کے گرو کریں, اور اسی لیے پھر انہوں نے چوز کرا چینگڈو, چونکنگ, ان شہروں کو. چینگڈو جو ہے اس شہر میں اس جو ری بیلنسنگ میں بہت آگے بڑھا ہے اور بہت تیزی سے بڑھا ہے. اور اس میں ان لوگ نے کافی ایریاز ہیں, اس میں ایروناٹکس صرف نہیں ہے, ان کی جو جیلی گاڑی ہے وہ یہاں بنتی ہے, تو الیکٹرک ویکل جو ہے وہ یہاں ذکر یہاں بنتا ہے, اور ایسے کافی انڈسٹریز ہیں, بیٹری انڈسٹری ہے یہاں جو بنتا ہے. تو آئی تھنک جو کافی سارے جو گروتھ انڈسٹریز ہیں وہ بیسیکلی چینگڈو میں آئے ہیں, اور چینگڈو اس لحاظ سے بہت تیزی سے بڑھا ہے. اور مور اوور ان کی جو فوڈ آؤٹ پٹ ہے, چلیز, آپ نے سنا ہی ہوگا سیچوان چلیز, سارے دنیا میں سیچوان کھانا جو ہے وہ بڑا وہ ہوتا ہے, اسپائسی ہوتا ہے, تو یہ بیسیکلی اس کو بھی بڑا پروموٹ کرا گیا ہے. تو آئی تھنک کافی ڈفرینٹ ایریاز میں چینگڈو کو پروموٹ کرا ہے, اور اس کے ساتھ ان کے یونیورسٹیز میں یہ بتا رہے تھے کہ کوئی 70,000 ہے سیچوان یونیورسٹی میں پاپولیشن, اس 70,000 میں کوئی 8,000 جو ہے فورن اسٹوڈنٹس ہیں. تو کیا فورن اسٹوڈنٹس کو بھی انکریج کرا ہے آنے کے, اس میں پاکستانی بھی ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس. افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذرا سا
مایوسی ہو رہی تھی جو یہاں جن سے میں بات کر رہا تھا پروفیسر, کہ وہ پورا جو بینیفٹ ہے یہاں آنے کا وہ نہیں اٹھاتے ہیں, کہ سب سمجھیں, ٹھیک سے انٹریکٹ کریں, اور جو کلچر ہے وہ بھی ذرا سیکھیں, مگر ٹھیک سے اس کو وقت کو استعمال کریں. تو وہ شاید صرف ڈگری لینے کے لیے چین چلے گئے. کئی لوگ شاید ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ 4-5 سال لگا کے ڈگری لے کے بس واپس پاکستان میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر دیں گے. تو چلیں آپ, ہم کہاں سے ٹیکنالوجی سے شروع ہوئے, ایجوکیشن پہ آ گئے, لیکن ایجوکیشن پہ میں اسی لیے فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے باتیں بتائیں کہ چاہے وہ یہ سیچوان ہے, یہاں تو آپ کو کھانے بھی وہ ہر قسم کے ملتے ہیں, ہر کھانے میں سرخ مرچیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح یہاں پہ مزاج بھی لوگوں کا بڑا اچھا ہے, شاید وہ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں اس وجہ سے. لیکن یہ جو گوانگڈونگ پروونس ہے, شنگھائی پروونس, بیجنگ, شنجیانگ, یہی حال سیچوان کا بھی ہے کہ یہ 5-6-7 بڑے انڈسٹریل مراکز ہیں چین کے, تو سیچوان کا شمار بھی انہی مراکز میں ہوتا ہے. بالکل بالکل, اب اٹس ون آف دی میجر انڈسٹریل سٹیز ناؤ, اوکے. چینگڈو. اور اسپیشلی اگر آپ سوچیں کہ ایروناٹکس اور ایویونکس بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے, اور یہ ایک لیڈنگ, جس میں چائنا پیچھے تھا پہلے, اب یہ اس میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اپنے کو, بہت سول اینڈ ڈیفنس, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے. تو آپ نے یہ زبردست بات بتائی کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ریس لگی ہوئی ہے رینیویبل انرجی کے لیے, جس کو ہم گرین انرجی بھی کہتے ہیں, کہ اس کی بیٹریاں بھی ادھر بن رہی ہیں, گاڑیاں بھی ادھر بن رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ایویشن ہے یعنی جنگی جہاز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو اس کی پھر بڑی کلیدی, بڑی کرٹیکل حیثیت ہو گئی ہے چینگڈو کی. بہت زیادہ. آئی تھنک اس کو ایون پریزیڈنٹ شی جو ہیں بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اس کو کافی اہمیت دیتے ہیں, اس کے میئر کو کافی اہمیت ہوئی ہے. اسی لیے یہ جو ہے 2 ملین سے 22 ملین جو شہری بڑے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا, یہ انڈسٹری بڑا. مگر ایک لحاظ سے یہ جو شہر ہے یہ بہت ہی اچھا شہر ہے, خوبصورت شہر, مگر بہت ہی پھیلا ہوا ہے. تو وہ اس میں جو کمپیکٹنس جو آپ دیکھتے ہیں شنگھائی کے سینٹر میں ایٹ لیسٹ وہ نہیں نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اتنا چین نے اتنی زبردست ترقی کی ہے, پاکستان کے پاس بھی بڑا زبردست موقع تھا 2015 سے, جب سے یہ سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا. ہمارے سفیر صاحب نے ایک دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا, وہ کوئی چین کے بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا کہ 7 دنوں میں ہم نے 3 شہروں کے دورے کیے پاکستان کے اندر, 60 معاہدوں پہ دستخط ہوئے, پارٹنرشپس اور مفاہمتی یادداشتوں پہ بھی. یعنی بہت بڑا اس سے لگ رہا ہے کہ ایک کوئی انقلابی پارٹنرشپس بن رہی ہیں پاکستان اور چینی کمپنیوں کے درمیان. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سی پیک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یا پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری معیشت کا جو حال ہے, وہ اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ واقعی اتنی بڑی تعداد میں چینی کمپنیاں آ کے یہاں معاہدے کر رہی ہیں, یا اس سے پہلے مفاہمتی یادداشتوں پہ بہت کوئی 100 میں 900 کے قریب مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہو چکے ہیں. تو کیا اس کی ریفلیکشن پاکستان کی معیشت میں نظر آتی ہے, اور نہیں نظر آتی تو کیوں؟ امتیاز بھائی, آئی تھنک آبویسلی ایمبیسڈر کا کام ہے کہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں فرینڈلی ریلیشنز, اور یہی امید دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹویٹ اپنے لحاظ سے صحیح ہے, مگر میں یہ کہوں گا کہ ایم او یوز تو جیسے آپ نے کہا اتنے سارے ایم یوز ہوتے ہیں سائن, کہ ایم یوز کے بیسس پر اگر آپ اکنامی کو جج کریں گے تو پھر تو یہ اب تک چاند پر پہنچ جانا چاہیے تھا ہم لوگ کو. تو فرینکلی اسپیکنگ یہ ایم او یوز کا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جو پیپر ہے جس پر لکھا جاتا ہے وہ ایم او یو, وہ زیادہ ویلیبل ہے جس بنسبت ایم او یو کے. یہ ایم او یو آلموسٹ ایک پبلک ریلیشن ایکسرسائز ہو گئی ہیں, اور یہ ایم او یوز پاکستان چائنا میں بھی ہوتی ہیں, اور
پاکستان دوسروں ملکوں میں بھی ہوتی ہیں. تو میں تو ایم او یوز کو پلیز کمپلیٹلی کوئی اس کی اہمیت نہیں دوں گا, اس کو کمپلیٹلی اگنور کرا جائے تو بہتر ہے. ان ٹرمز آف ریالٹی کوئی جو سی پیک 2 تھا, جس واز دا سیکنڈ فیز آف سی پیک, جس کے بارے میں کافی امید تھی کہ یہ جو ہے انڈسٹری ٹو انڈسٹری انویسٹمنٹ ہوگی اور چائنا کی انڈسٹریز جو ہیں وہ پاکستان آئیں گی ایکسپلائٹ کرنے کے, ہمارے جو ریسورسز ہیں, ہماری ایفیشنسی ہے, ہماری لیبر فورس ہے. اب اس میں ٹارگٹ تھا منیمم آف $8.5 billion, 8.5 ارب. ابھی تک آئی تھنک مشکل سے اس میں بھی کچھ کریٹو اکاؤنٹنگ کر کے $500 million بھی نہیں ہوا. یہ 2-3 سال سے یہ سی پیک 2 کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اور ورچولی nothing new is happening in terms of CPEC 2 in terms of industries. Industries جو ہیں وہ پاکستان, جو چائنیز انڈسٹریز ہیں وہ پاکستان کو دیکھتی ہیں, کچھ ایم یوز بھی کر لیتی ہیں, مگر ان نے کوئی ریئل ڈیسپریشن نہیں دکھایا ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. اس کی کافی وجوہات ہیں. ایک تو جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں ان نے بڑی ڈیفیکلٹیز فیس کری ہیں پاکستان میں, کہ ان کی جو ریپیٹریشن ہے ان ٹرمز آف پروفٹس وہ بڑی ڈیلیڈ ہوتی ہیں, تو اس سے کافی مایوسی ہوئی ہے چائنیز انڈسٹری کو. دوسری چیز ہے obviously سیکیورٹی ایک کنسرن ہے. تیسری چیز ہے کہ جو پاکستانی اپنی انوائرمنٹ ہے, ایک چھوٹا مارکیٹ ہے اور پاکستان میں ایسی ایفیشنسیز نہیں ہے کہ پاکستان کو اس میں انڈسٹریل بیس بنا کے دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرا جائے. ان کے لحاظ سے زیادہ پروفیٹیبل رہے گا اگر تھائی لینڈ میں نہ ملیشیا میں وہ ایک بیس بنائے نا, سب سے زیادہ نزدیک ہے ان کے ویتنام میں. تو اس لحاظ سے پاکستان جو ہے ری پوزیشننگ اپنی جو انڈسٹری ہے for exploiting third first world countries, tariff barriers کو avoid کرنے کے لیے, وہ پاکستان آئیڈیل نہیں رہتا ہے. تو دیکھیں اس میں کافی وجوہات ہیں, مگر باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان میں جو آنا تھا انویسٹمنٹ وہ نہیں آ رہا ہے. اور جب یہاں بات کرتے ہیں ان کے لوگوں سے تو وہ کافی وجوہات بتاتے ہیں. obviously وہ سب سے اوپر ڈالتے ہیں سیکیورٹی کو, مگر آئی تھنک سیکیورٹی جو ایک بہانہ ہے, دوسرے جو وجوہات ہیں وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. چلے جناب, بہت بہت شکریہ. دوستو آپ نے جاوید حسن صاحب کی باتیں سنی. سی پیک کے حوالے سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں, ابھی بھی ہیں. ہمارے سفیر صاحب, دوسرے لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ چینی کاروبار لایا جائے. اللہ کرے کہ جو وہاں پہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ نئے کاروبار شروع کریں. لیکن جو جاوید صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پہ کچھ شکایات ہیں, اور ان شکایات کا تعلق ہمارے نظام حکومت سے ہے, FBR کے ساتھ ہے, سیکیورٹی کے نظام کے ساتھ ہے, جس کو کہتے ہیں نا سرخ فیتہ. اور ابھی بھی کوئی 19ویں صدی کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. ہمارے حکام جو ہیں وہ بس چونکہ سرکاری ملازم ہیں تو وہ سرکاری ملازمی کی طرح سوچتے ہیں, ایک بزنس مین کی طرح نہیں سوچ سکتے. وہ سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے سی پیک سے منسلک جو منصوبے تھے ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوئی. اور یہی ایک بہت بڑی رکاوٹ ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ نئے جو منصوبے ہیں ان کی راہ میں بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. بھلے ان کا تعلق بزنس ٹو بزنس ہو, لیکن بہرحال جو نیا سرمایہ کار ہے وہ اپنے سابقہ جو تجربات ہوتے ہیں اپنے ڈپلومیٹ سے, اپنے ان کاروباری حضرات سے جو پہلے ہی پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ان سے ضرور صلاح مشورہ کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنا کام شروع کریں یا نہ کریں. اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں. فی الحال لگتا ہے کہ جس انداز میں ہمارے وزیر خزانہ کے خلاف ایک بڑی مہم چلی ہوئی ہے, لگتا ہے کہ پاکستان میں حالات تبدیل نہیں ہوئے, اور بڑا کوئی آئی ڈونٹ نو بجٹ سے پہلے کیوں ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے حالات لگتا ہے کہ اندرونی طور پہ اس طرح نہیں ہیں کہ وہ غیر ملکی سرمایہ کار کو اپنی طرف کھینچ سکیں. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات کریں گے کسی اور شہر میں, جب آپ پہنچے تو وہاں پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ.